بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلندتر صلوات صلی اللہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، صاحب دعوت نبویہ والصلۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والہیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الحسین منی وانا من الحسین۔ قال امیر المومنین علیہ السلام: یا عباس انت قمر بنی ہاشم۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کے صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں۔ محمد۔ حاضرین کرام قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل باب، تمام مومنین کو وارثان قرآن و وفا کا جشن دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک ہو۔ دعا گو ہوں سادات کا یہ عظیم جشن میرا پاک اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھی محمد صلی اللہ محمد۔ ایسے نہیں جشن کی صلوات پڑھے، بلند تر صلوات پڑھی۔ بات راشد، اجازت باؤ جی؟ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ میرے برادر محترمی میں تو کہوں گا، کیونکہ مجھے ہر بندہ اپنے سے بڑا لگتا ہے، عمر میں نہیں رتبے میں، تو میں چاہتا ہوں کہ مومنین کی عزت کی جائے، مومنین کو عزت دی جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مائک اس قابل نہیں ہے کہ میں زوردار تقریر کروں۔ سچی بات ہے، جتنا میں پڑھ چکا ہوں، پورا رجب دن رات مولا کے ذکر میں گزرتا ہے، یہ مجھے پتہ ہے، لیکن انشاءاللہ آپ نے ساتھ دیا تو معراج ہو جائے گی۔ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی غیرت مجسم ہو جائے تو ایک حسین بنتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ ایک بلند تر صلوات پڑھی آل محمد۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی غیرت جسم کی صورت میں آ جائے تو ایک حسین بنتا ہے۔ اللہ وحدانیت میں لا شریک ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ان مجلسوں اور جشنوں میں فن دیکھنے نہ آیا کرو، عبادت سمجھ کے آیا کرو۔ پڑھنے والا عبادت سمجھ کے پڑھے، سننے والا عبادت سمجھ کے سنے، اور ذاکروں کے بندے نہ بنو، اللہ کے بندے بنو۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے علی محمد بار صلی اللہ محمد وآلہ۔ خوش آمد پسند میں نہیں ہوں، یہ ممبر ہمیں سچی باتوں کے لیے دیا گیا ہے، خوش آمد کے لیے نہیں دیا گیا۔ بادل شاہ جی مولا آپ کو زندگی سے سلامتی دے، مطالعے والے شخص ہے۔ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، سرکار امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہے، میرا بیٹا بڑا خوبصورت کلام پڑھ رہا تھا، جو ابدیت میں اکیلے ہیں، یعنی 12 میں حسین اکیلا، 14 میں حسین اکیلا۔ تو مجھے کہنے دو، جو احدیت میں لا شریک ہو اسے اللہ کہتے ہیں، جو ابدیت میں لا شریک ہو اسے حسین۔ ہائے 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 ہائے، توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھ گیا محمد پاک بی بی آپ کو سلام رکھے۔ دل ماننا ہے تو میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں آتا، آپ ہی بلند کر لیجئے گا۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ اس کی اگر آواز ذرا کھلتی ہے تو آواز کہیں اگر اس کا ایکو ہے تو بڑھا دیجیے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حسین کس شان کا مالک؟ میرے رسول اللہ، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کیونکہ میں اپنے آقا کا نام کبھی ڈائریکٹ نہیں لیتا اور لینا چاہیے بھی نہیں. جو ممبروں سے کہے جب اتر جائیں ان سے ضرور درخواست کریں کہ ادب کو احترام سے حضور کا اسم پاک لیا کرے. محمد آکھیا، علی آکھیا، خدا کا خوف کرو، یہ وہ نام ہے جسے لینے سے پہلے جبریل امین پروٹوکول کے طور پر آئے درود کی تلاوت کرتا ہے. بلندر صلوات پڑھ یا محمد پاک. اتنا عزت والا ہے نام. میرے سرے کا میرا بیٹا میسم جیتے رہو. پاک بی بی آپ کو سلام رکھے. میرے شاگرد اللہ تعالیٰ زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے. میں نے بیٹے کے پاس اس دن پہنچنا تھا لیکن لیٹ ہوا. توجہ ہے آپ کی؟ کون میرا نبی؟ جو سر کائنات ہے، فخر موجودات ہے، کونین کعبہ ہے، زارا کا بابا ہے، پیکر حسن جمال ہے، مجموع غیرت و کمال ہے، والی صبر استقلال ہے، عرب کا سلطان ہے، وحی کا ترجمان ہے، رہبر شریعت ہے، پیغام حریت ہے، دانائے سبل ہے، مولا کل ہے، عشق اول ہے، حسن اول ہے، خلق اول ہے، خلق اول ہے، شرف اول ہے، ظرف اول ہے. جو چلے تو قرآن، سوئے تو قرآن، جاگے تو قرآن، مکہ میں ہو قرآن، مدینہ میں ہو قرآن، بولے تو قرآن، خاموش رہے تو قرآن. اس نبی نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا حسین مجھ سے ہے، میں حسین. آئے ہائے آئے ہائے، اللہ اکبر، اللہ حیدری. اتنی بلند صلوات پڑھی یا محمد پاک. ایک ایک قدم آگے تشریف لائیں، ایک ایک قدم، تاکہ جو پیچھے دوست آ رہے لوگوں یاد رکھنا. اب یہاں بات ابھی میں بات دلشاد نقوی صاحب کے ملاقابہ سے یہ باتیں کر رہا تھا بیٹھک میں بیٹھا ہوا کہ ہم تضادات قرآن پڑھ دیتے ہیں مگر سمجھا نہیں پاتے. قرآن میں کبھی تضاد نہیں آتا. وہ اللہ کی محکم کلام ہے. میرے پیارے بھیا والا آپ مجلس سے شب عاشور پی ٹی وی میں موجود تھے، بھائی گواہ ہیں، جس سے میں نے جملہ کہا تھا کہ رسول اسے کہتے ہیں جس سے ہذیان نہ ہو، قرآن اسے کہتے ہیں جس میں گمان نہ ہو. صلوات پڑھ یا محمد پاک. قرآن اسے کہتے ہیں جس میں گمان نہ ہو. میرا پاک نبی اسے کہتے ہیں جس میں ہذیان نہ ہو. توجہ، پہلے نبی کی شرعی حیثیت سمجھے. جشن ہے میں نے پہلے آپ سے درخواست کر دی، اگر یہ کوئی سسٹم ہوتا تو پھر پتہ چلتا خطابت کا، لیکن اب خواہ مخواہ کا زور لگانے کا فائدہ کوئی نہیں. آج کوشش کروں گا باتیں زوردار ہوں. اللہ کے بلا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا، میرا محمد، میرا رفیق، میرا صاحب نہ بھولا، نہ بھٹکا، نہ نسیان ہوا، نہ ہذیان ہوا. اب ہمیں نہ کہا کرو ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے. وہ علی کا شیعہ ہی نہیں ہے جو نبی کی عزت، نبی کے صحابہ کی عزت نہ کرے. بس فرق اتنا ہے ہم صحابی مانتے ہی اسے ہیں جو میرے محمد میں شک نہ کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آئے ہائے ہائے، صلوات پڑھ دیجیے محمد پر. ہمارے ہاں معیار صحابیت یا علی مولا ہمارے ہاں معیار صحابیت اطاعت رسول ہے. ہمارے ہاں نہیں بلکہ قرآن کے ہاں معیار صحابیت اطاعت علی علیہ السلام ہے جو اس گھرانے سے منسوب ہے. ہم تو آج تک ان جانوروں کو نہیں بھولے جنہوں نے ان سے وفا کی ہے. پتہ نہیں کو غور کر صلوات پڑھ دیجیے محمد پر. تو اگر میرے رسول نے یہ فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، بس اس میں میری گفتگو ہے. اللہ بھائی شمس زیدی کے درجات میں بلندی فرمائے. تو پھر سوچنے کی بات ہے یہ منیت ہے کیا؟ میرے بچوں معذرت کے ساتھ، بڑی معافی کے ساتھ، جو میرے بزرگان بیٹھے ان سے بات نہیں کر رہا، جو چھوٹے بچے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں. ہم نے جوش میں اصل پیغام نہیں پہنچایا. منیت آج تک ہم نے سمجھائی نہیں. لوگ پتہ کس بات پہ نعرہ لگاتے ہیں کہ حسین رسول اللہ سے ہیں اور اچھا رسول حسین سے ہیں. یا بات جسمیت کی نہیں ہو رہی، بات منیت کی ہو رہی ہے. اولاد اور ہوتی ہے، آل اور ہوتی ہے. پتہ نہیں کو غور کر رہا ہے کہ نہیں جملے پر. اولاد آپ سے کبھی نہیں قبلہ کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کی آل کتنی ہے؟ یہی پوچھیں گے قبلہ کرامت عباس صاحب آپ کی اولاد کتنی ہے؟ حضور آپ کی اولاد کتنی ہے؟ آپ کی اولاد کتنی ہے؟ آپ سے اولاد پوچھی جائے گی، آل نہیں پوچھی جائے گی. کیونکہ آل قرآن میں کم از کم
آل محمد اسے کہتے ہیں جن پہ اللہ درود بھیجے. صلوات پڑھیے آل محمد پہ بلندار. آئے ہائے ہائے. اس لیے پاک بی بی آپ کو سمجھ رہے بڑا باریک سا علی کا چاند نبی کا چین امام حسین کریم کربلا بلند تر سلوات. مولا آپ کو سلامت، مولا صحت دے، سیدہ کائنات آپ کو روشنی عطا فرمائے. میری پاک بی بی تو جو ہے میری بھائی نظر بھائی جملہ کہہ رہا ہوں، لوگ آل اور اولاد کا فرق نہیں سمجھتے. کسی جگہ نہیں کہا گیا کہ حابیل و قابیل آل آدم ہیں. بات ذرا ڈیفرنٹ ہے لیکن بڑی خوبصورت ہے، روزمرہ کی باتیں نہیں ہیں. حابیل اور قابیل اولاد آدم ہیں، آل آدم نہیں. کینان اولاد نوح ہے، وہ بھی اب کینسل ہے جب تک پہاڑ پہ نہیں چڑھا. آل نوح نہیں، کیونکہ اللہ کو پتا تھا، بڑا باریک شبلہ ہے میرا ساتھ دینا، اللہ کے علم میں تھا کہ آدم کا ایک بیٹا قاتل ہوگا، ایک مقتول ہوگا. اللہ عادلوں پہ درود بھیجتا ہے، قاتلوں پہ نہیں بھیجتا. ہائے 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 ہائے. میرے پاک اللہ نے جگہ صلوات پڑھی علی محمد پر. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا الحسین منی، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. لوگوں میں اپنے حسین سے ہوں. کیا مراد؟ یعنی 3 شعبان سے لے کر 61 ہجری تک ہر جگہ پر حسین یہ کہتے رہے لوگوں میں رسول کا بیٹا ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، انا من رسول، میں رسول اللہ سے ہوں، میں علی کا شہزادہ ہوں، میں خون رسول ہوں، میں آل رسول ہوں. ہر جگہ حسین کہتے رہے میں رسول کا بیٹا ہوں. 10 گھنٹے میں حسین نے ایسی شہادت دی کہ اب 61 ہجری سے لے کر قیامت تک رسول یہ کہہ رہے لوگوں میں حسین کا نانا. یہ میری جد سے مراد ہے. صلوات پڑھی علی محمد پر. اللہ اکبر. مولا آپ کو سلام رکھیں. محمد کی زہرا کا لال حسین بن علی علیہ السلام بلند تر سلوات. مولا آپ کو سلام رکھیں. بہت شکریہ. قرآن مجید میں یہ وہ جملہ ہے جس کے لیے آج حاضر ہوا ہوں. قرآن مجید میں اللہ نے نفس کی 5 قسمیں بتائیں. کتنی؟ 5. سب سے پہلے نفس امارہ جو آپ میں مجھ میں سب میں ہے، جو ہمیں برائیوں کی طرف ابھارتا ہے. دوسرا ہے نفس لوامہ جو برائیوں سے روکتا ہے. تیسرا ہے نفس زکیہ جو خود بھی پاک ہوتا ہے دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے. چوتھا ہے نفس مطمئنہ. آئے ہائے ہائے. پہلے نفس میں ہم سب آتے ہیں. دوسرا نفس ہے اولیاء کا. تیسری نفس کی قسم ہے انبیاء کی. چوتھا نفس ہے نفس مطمئنہ. شمس بھائی آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے قیامت تک واحد میرا حسین ہے جو نفس مطمئنہ کی منزل پر ہے. اس لیے جو اللہ سے رضا پوچھے وہ اور ہوتے ہیں، جسے اللہ راضی ہونے کی صنعت ہے وہ اور ہے. وہ پوری کائنات میں سر حسین. احسن بھائی بولو آپ کو سامنے رکھے. حیدری. اللہ میرے بھائی حسن حفیظ کو سلام ہے. ایک بلندر صلوات پڑھی علی محمد پر. اللہ آدم پوچھتا ہے اللہ تو مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں. نوح نے پوچھا یا اللہ تو راضی رہے. ابراہیم نے کہا یا اللہ تو راضی رہے. اسماعیل نے کہا یا اللہ تو راضی رہے. عیسیٰ نے کہا یا اللہ تو راضی رہے. موسیٰ نے کہا یا اللہ تو راضی رہے. آدم بیٹا دے کر اللہ کی رضا پاتا ہے. نوح بیٹا دے کر اللہ کی رضا چاہتا ہے. ابراہیم گلے پہ چھری چلا کر اللہ کی رضا چاہتا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی جس پہ رضا مانگے انہیں انبیاء کہتے ہیں. جسے اللہ نفس مطمئنہ کی سند ادا کرے اسے حسین ابن علی. ہائے 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 ہائے. صلوات. اللہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی. اللہ ہماری بیٹی کے درجات کو بلند کرے. بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت. جناب سیدہ ایسے نہیں بلند تر صلوات پڑھی علی محمد پاک.
جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی آغوش میں 3 شعبان کو عام بچہ نہیں آیا، نہ بی بی کوئی مکہ یا مدینہ کی عام خاتون ہے، اللہ اکبر، بی بی ہے مستور، دنیا میں تشریف لایا ہے امام، نہیں غور کیا، بی بی مستور ہے، تشریف امام لایا ہے، جو ہمارے تقاضے ہیں وہ اور ہیں، جو ان کے تقاضے ہیں وہ اور ہیں، جہاں بچہ ہے جگہ نجس، ماں پر عبادت ساکت، یہ کائنات میں واحد خانوادہ ہے کہ ماں بھی سجدے میں ہے، بیٹا بھی سجدے میں ہے، آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، صلوات پڑھیے یار محمد بھائی، ماں بھی سجدے میں ہے، ایسے نہیں بلند اور صلوات پڑھیے نا، مولا آپ کو سلام رکھے، بادل شاہ جی مولا سلام رکھے، اللہ میرے بھائی فریاد نقوی کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اللہ میرے بیٹے کے رزق میں توسیع کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ جملہ سنیے گا، جناب سیدہ آپ کو سلام رکھے، سرکار امام حسین علیہ السلام نے غور کیا آپ نے، سر سے لے کے بطن اقدس تک شبیہ رسول ہیں حسن، ہائے ہائے ہائے، بوڑھے سراپ رسول ہیں حسین ابن علی علیہ السلام۔ اب آئیں، ماشاءاللہ علماء بھی تشریف فرمائے، حفاظہ بھی تشریف فرمائے۔ اب اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، حبیب آپ مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں اور آپ پہ ہی ختم نبوت ہے۔ جب اللہ کہہ دے نا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو پھر کوئی نہیں، بتانے کو غور ہمارا کہ نہیں، قرآن کے واجب حکم کے بعد کسی فلسفے کی ضرورت نہیں۔ آئے ہائے، ہم شیعہ عہد قرار جب سے ہے اور انشاءاللہ جب تک ہے، ہم اپنے نبی کے ختم نبوت کا اعلان کرتے رہیں گے۔ مسلمانوں تم علی اللہ کو سمجھے ہی نہیں، علی ولی اللہ دلیل ختم نبوت ہے، اس لیے کہ جب کعبے میں آنے والا علی ولی اللہ نبی کے بعد نبی نہیں ہے تو جس کے باپ کا پتہ نہیں وہ کیسے نبی ہے؟ آئے ہائے ہائے، تو جو ہے نا نعرہ حیدری، آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق، نعرہ حیدری۔ مولا آپ کو سلام رکھے، جناب سیدہ آپ کو سلام رکھے، ایک بار اندر صلوات پڑھی یار محمد پاک۔ یہ میری آقا ذاتی کی مہربانی ہے، اتنے جشن پڑھنے کے بعد میں قریباً باواجی سے رجب میں 100 سے اوپر پڑھ چکا ہوں مجالس اور جشن، لیکن پھر بھی کلیجہ جانے میرا مولا جانے، میرے حبیب آپ مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ، کسی ایک کے بھی باپ۔ اب سنیں، اب یہ وہ آیت ہے قبلہ جو شیعت کے بچوں کو بھی یاد ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لوگوں کی عیدیں ہیں سویاں کھانا، لوگوں کی عیدیں ہیں گوشت کھانا۔ ابھی یہ رجب ہے، اس کے بعد شعبان آ جائے گا، پھر شوال آ جائے گا، پھر ذیقعدہ آ جائے گا، پھر ذی الحجہ آ جائے گا، اور اس کی 18 کو ایک عجیب منظر ہوگا، عید الاضحیٰ پہ چھریاں چلے گی جانوروں کے گلوں پر، اور 18 کو چھریاں چلے گی ملا کے دلوں پر۔ آئے ہائے ہائے، تو جو ہے نا نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات پڑھیے، رکیے گا ذرا رکیے گا، مولا آپ کو سامنے، میرے حبیب اب مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں۔ اب میرے محترم یہ حدیث نہیں ہے، آیت قرآنی اور متشابہ نہیں ہے، محکم ہے، اسے کہتے ہیں آیت ختم نبوت، مدنی ہے سورہ، مکی نہیں۔ تو جو ہے حضور اب وہی اللہ فرما رہا ہے، میرے حبیب میرے رسول، میں صرف الجھاؤں گا نہیں، اس کی آیت دلیل پیش کروں گا، میرے حبیب میرے رسول۔ اگر یہ نصرانی علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو ابنانا و ابناکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم، حبیب نے کہو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے بولے نہ بولے، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی نساء لاتے ہیں تم نساء لاؤ، ہم اپنا نفس لاتے ہیں
تم نفس و مباہلہ نہیں پڑھنا. اللہ فرما رہا نا حبیب آپ مردوں میں سے کسی ایک کے بھی، آپ خاموش ہو گئے، آپ مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں. اور وہی اللہ کہہ رہے حبیب ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. اب اگر کسی غیر مسلم نے تم سے سوال کر دیا کہ قرآن میں تو اختلاف نہیں ہوتا، ایک آیت کہہ رہی ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اپنے بیٹے لاؤ، تو بتاؤ کہاں ہے قرآن کافی کہنے والوں کی اولادیں؟ ہائے ہائے ہائے، نہیں غور کیا؟ آؤ پھر باب العلم کے دروازے پر ہم تجھے بتائیں قرآن کل بھی سچا تھا، قرآن آج بھی سچا ہے. بات اولاد کی نہیں ہو رہی، منیت رسول کی ہو رہی ہے. صلوات پڑھ یار محمد پر، چونکہ حسنین ہے ایسے نہیں بلند، اور صلوات پڑھ یار. حسنین ہے منیت رسول، ایسے سمجھ نہیں آئے گی. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے میرا نبی تمہاری جانوں سے افضل، اس کی ازواج امہاتکم تمہاری مومنوں کی مائیں. کمال ہے، نبی کی ازواج ہیں مومنوں کی مائیں، اور نبی کسی کا باپ نہیں غور کیا؟ بھئی بات اہم ہے، ممبر مذاق کے لیے نہیں ہے، ممبر پیغام کے لیے. نبی کی ازواج ہیں ہماری مائیں، مگر نبی ہمارا، کیونکہ قرآن کہہ چکا نا مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں، اور مباہلہ میں کہہ چکا تم اپنے بیٹے لاؤ. اب مجھے گہری تاریخ میں نہیں جانا کون کون منہ بولا تھا، کیوں لے کے نہیں گئے رسول؟ حسنین کو کیوں لے کے گئے؟ سیدہ کو کیوں لے کے گئے؟ علی علیہ السلام کو ہی کیوں لے کے گئے؟ کیونکہ حکم صادقوں کو لے کے جانے کا تھا. آئے ہائے، رشتوں کو نہیں، جو نبی کی طرح سچے ہوں، آئے ہائے جو نبی کی طرح معصوم ہوں. خاموشی نہیں ہے، ابھی مجھے جشن پڑھنا ہے، یہ صرف ایک حصہ مکمل کر رہا ہوں. اب نبی کی ازواج ہیں مومنوں کی مائیں، مگر نبی ہمارے باپ نہیں. تو اگر دلشاد نقوی صاحب قبلہ کعبہ مجھے فرما رہے تھے کرامت عباس جب نبی کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں تو پھر نبی باپ کیوں نہیں؟ میں نے کہا شیخ اور سید کا فرق ختم ہو جاتا، پھر تو تم سارے ہی ماشاءاللہ درود والے ہو جاتے. اللہ نے بتا دیا درود والے وہ ہیں جو فاطمہ کی اولاد ہے. آئے ہائے ہائے، صلوات پڑھیے علی محمد پر. اور کیسی لطفی، ایک اور وجہ ہے اس میں، ایک اور وجہ ہے، اور وجہ ہے کہ کیوں اللہ نے فرمایا نبی کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں. اس میں اور وجہ ہے، چونکہ آدم کی امت میں کافر ہونا اور بات ہے، کمینہ ہونا اور بات ہے. آج میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، صبح تک نہ بولو تو پھر میں بی بی کا نوکر ہی نہیں ہوں. کافر اسے کہتے ہیں جو معصوم کی جان پہ حملہ کرے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. کافر اسے کہتے ہیں جو معصوم کی جان پہ حملہ کرے. منافق اسے کہتے ہیں جو معصوم کی شان پہ حملہ کرے. صلوات پڑھیے علی محمد پر. نبی کی ازواج مومنوں کی مائیں کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے جو رشتے حرام قرار دیے نا، ان میں پہلا رشتہ ہے ماں کا. کسی بیٹے کا نکاح ماں سے نہیں ہو سکتا، کسی بھائی کا نکاح بہن سے نہیں ہو سکتا. پتہ چلا کچھ ایسے کمینے بھی تھے جو یہ ارادہ رکھتے تھے. اللہ نے آیت کی ایسی تلوار چلائی کہ شجرے قلم کر دیے، خبردار نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، اور ماؤں سے نکاح کا ارادہ حرامی کرتا ہے، مومن نہیں کرتا. پتہ نہیں کو غور کر رہا ہے. اللہ اکبر، صلوات پڑھیے علی محمد پر. ختم ہوگی بات. 3 شعبان کی منتہا سحر، ایک حصہ پڑھ دیا میں نے. منیت کی سمجھ آئی؟ منیت رسول ہیں حسین، نور رسول ہیں حسین. توجہ ہے جناب سیدہ کو. 3 شعبان کی منتہا سحر بوقت نماز فجر مصلی پہ تشریف فرما ہے جناب سیدہ. آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر، تو میں کہاں چلا جاؤں. مصلی پہ تشریف فرما ہے، پھر کہہ رہا ہوں جملہ، مصلی پہ تشریف فرما ہے
کسی خاتون خانہ کو زیبا نہیں. ایسے حالات ہوں تو مصلی پہ بیٹھے، خاتون کو زیبا نہیں بطول کو ہے. ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھ یار محمد پر. سرکار آتے ہیں، مولا آپ کو سامر کی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جملہ کہوں، قرآن رحمت صبر کے قرآن کو ہاتھوں پہ بلند کرتے ہیں. ہاشمیوں کے رواج کے مطابق پہلی خوراک باپ کو بھی رسول نے دی، بیٹے کو بھی رسول نے دی. پتہ نہیں کوئی سمجھا ہے کہ نہیں؟ زبان رسالت کی گھٹی لینے کے بعد حسین نے آنکھ کھول کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. صلوات پڑھ دیجیے آل محمد پر. سیدہ آپ کو السلام علیکم. سیدہ آپ کو، کیونکہ مجھے حکم ہوا ہے دونوں شہزادوں پہ پڑھنے کا. بھائی جان جانتے ہیں میں نے آگے جانا ہے، لیکن میں جشن انشاءاللہ پورا پڑھوں گا. مولا آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے. یہ عصمت کا قرآن ظہور پذیر ہوا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی آغوش اقدس میں. نام اللہ نے، اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے حسین رکھا. 3 لفظ ہیں، 3 لفظ ہیں، حسن، حسین، حسین. حسن، حسین، حسن، حسین. حسن ہے فطرت، حسن کی وجہ سے ہے حسین، حسن کی وجہ سے ہے حسن. اور جس پر نظر بد سے بچانے کے لیے خود حسن سورہ کوثر پڑھے اسے حسین کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھ دیجیے آل محمد پر. پاک بی بی آپ کو سلام دیں، سیدہ آپ کو سلام رکھیں. ایک حدیث کا حصہ مکمل ایک اور سنیں، اور یہ انداز ہے اب جشن کا. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. تو جو ہے عباس کون ہے؟ کوئی ہے تعارف لوگوں تمہیں؟ کون ہے عباس؟ آدم سے یا عباس. مولا سلام رکھیں. یا عباس. مولا آپ کو سلام رکھیں، سیدہ آپ کو سلام رکھیں. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جسے مصلی پہ مانگے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. مصطفیٰ جسے اپنی دعاؤں میں مانگے اسے سیدہ کہتے ہیں. سیدہ جسے اپنی نماز میں مانگے، ہائے 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 ہائے، بلندر صلوات پڑھ یا محمد پاک. میں امامیہ کالونی کے ایک ایک مومن کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنے باادب طریقے سے. یاد رکھیے ایک بات میری، جشن کا ہرگز مقصد نہیں ہے آپ خرافات کریں. جناب امام سید سجاد علیہ السلام، صلوات پڑھیے صلی اللہ محمد. مولا سید الساجدین سے پوچھا گیا، حضرت امام سید الساجدین علی زین العابدین مولا سلامت. عابد بیمار غیور امام کی عظمت پر بلند تر صلوات. جی ہاں، صلی اللہ محمد. یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آج کرنے لگا ہوں. ابھی چونکہ پورا شعبان باقی ہے، آپ نے اس پر نظر رکھنی ہے. میرے چوتھے امام سے مولا زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا مومن کا ظرف کیا ہے؟ کہ بلا جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، مومن کا ظرف کیا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں مومن کا ظرف خوشی میں پتہ چلتا ہے. کہا مولا ہم سمجھے نہیں. کہا ہمارا دشمن خوش ہو تو اللہ سے بغاوت کرتا ہے، مومن خوش ہو تو سجدہ شکر کرتا ہے. صلوات پڑھ یا محمد پہ بلند. یہ نہیں ہے کہ جشن ہے جو مرضی کر لو، کوئی معافی نہیں ہے. حرام حرام ہے چاہے جشن ہو. پاک بی بی آپ کو سلام رکھیں. تھا جو ہے کون ہے عباس؟ کس عزت کے مالک ہیں عباس؟ وفا اگر جسم ہوتا تو عباس ہوتے. ماشاءاللہ ایک لفظ پہ آپ بول رہے ہیں. وفا اگر تراب بھائی جسم ہوتا تو عباس ہوتے. عباس اگر کوئی لفظ ہوتا تو وفا ہوتے. بس یاد رکھنا جس کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی خدا یاد آئے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کا چہرہ دیکھ کر لوگوں کو علی یاد آئے اسے عباس. آئے ہاں ہاں، سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلندر صلوات. جس کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی خدا یاد آئے اسے میرا مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں، اور جس کا چہرہ دیکھ کر دنیا کو علی علیہ السلام یاد آئے اسے جناب
عباس کہتے ہیں اچھا جی امامیہ کالونی ہے، آپ پہ یقین کرتے ہوئے ایک جملہ بڑا باریک کہتا ہوں، مگر سورہ اخلاص کی روشنی میں، سورہ اخلاص کی روشنی میں بڑے اخلاص کے ساتھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، چند جہلاء ہیں نا جو اپنے منقبت خان کہہ کر بیڑا غرق کر رہے ہیں دین کا، خدا کی بیٹی ہوتی نعوذ باللہ بی بی سیدہ زینب بیٹی ہوتی خدا کی، بالکل غلط، رد باطل ہے یہ عقیدہ۔ جب وہ قل هو اللہ احد ہے تو بس قل هو اللہ احد ہے۔ اللہ اسے کہتے ہیں جس کا کوئی بیٹا نہ ہو، اللہ اسے کہتے ہیں جس کا کوئی باپ نہ ہو۔ مسلمانوں سلام کرو عباس کو، علی کا بیٹا ہو کر جو علی کے خدا نہ ہونے کی دلیل بن جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بہت اہم جملہ تھا، نعرہ حیدری، بلندر صلوات پڑھی آل محمد پر۔ جب ہم کہتے ہیں عباس ابن علی، اب کوئی نہیں کہے گا علی اللہ ہے، لیکن معافی کے ساتھ علی علیہ السلام اللہ نہیں ہے، مگر جناب مولانا صاحب علی علیہ السلام آپ جیسے بھی نہیں ہیں۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، ہم شیعہ علی کو اللہ نہیں مانتے، لیکن ہم علی علیہ السلام کو تجھ جیسا نہیں مانتے۔ تو پیدا ہو تو نجس، علی جہاں تشریف لائے وہ کعبہ قبلہ، صلوات پڑھی آل محمد بلندر، وہ ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ ان کا آنا ہماری طرح، نہ ان کا جانا ہماری طرح۔ جو نجاست ہے وہ ان سے دور ہے، جب ہو جہاں ہو جیسے ہو، جو نجاست ہے وہ ان سے دور ہے۔ جناب عباس لمدہ جس کا جھولا جبریل جھلائے، یہ خاموشی نہیں، جس کا جھولا جبریل امین جھلائے انہیں حسنین کہتے ہیں، اور جس کے جھولے کیا کہنے، آپ کا اتنا بولنا کافی، اسے میرا مولا عباس سے علمدار کہتے ہیں۔ بس ایک جملہ سنیے اور اجازت دے دیجیے، اگر اجازت ہو پورا سال ہم جناب عباس علمدار کے مصائب سناتے ہیں، آج تھوڑی سی سرکار کی شجاعت نہ سنا دوں تاکہ جشن کا ماحول بھی بن جائے، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے۔ ایک بلندر صلوات پڑھیے، صلوات پر محمد وآل محمد۔ مولا سلام علیکم۔ اب سر میں بولنا چاہتا ہوں، میں تھوڑے جشن کا ماحول بنانا چاہتا ہوں، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ کون ہے عباس جو ہو بہو علی کی مثل ہے؟ کون ہے عباس جسے دیکھ کر علی یاد آتے ہیں؟ کون ہے عباس جو وفا کا ناخدا ہے؟ کون ہے عباس جو شاہ ولا ہے؟ کون ہے عباس جو دعائے سیدہ ہے؟ کون ہے عباس جو منو وزنی خیبر کو ہاتھوں پہ روکے اسے میرا علی کہتے ہیں، اور جو نظر کے زور پہ لشکر کو روکے اسے عباس، ہائے ہائے ہائے، اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ کے سلام رکھے، مولا آپ کو، مولا آپ کو سلام رکھے۔ صلوات سید آپ کو سلام رکھے۔ صفین کا میدان، مجھ سے امید نہ رکھیے گا میں کسی غلط چیز کا نام لوں، باوضو کھڑا ہوں، ممبر پاک ہے، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ جب زمزم کا ذکر کرنا تو شراب کی بات کیا کرے؟ مولا آپ کو سلام رکھے۔ صفین کا میدان، میرے مشکل کشا بادشاہ نے، علی علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا، کل میں نہیں لڑوں گا۔ جب علی علیہ السلام نے کہہ دیا تو کہہ دیا، سرکار خیمے میں تشریف لائے، درمیان میں علی علیہ السلام، اس طرح بیٹوں نے حالہ باندھا ہوا ہے۔ ایک بلندر صلوات پڑھی، بسم اللہ۔ آئے بھائی جان، میرے محترم بھائی جناب آغا گل صاحب، ان کی آمد پہ بلندر صلوات پڑھی آل محمد۔ بسم اللہ۔ جناب سید السلام رکھیں، آپ لیٹ تشریف لائے، میں جشن کو مکمل کرنے والا ہوں۔ مولا آپ کو زندگی دے، بڑی خدمات ہیں اس علاقے کے لیے، جناب سیدہ ان کو اپنی زبان میں رکھے۔ تو جو ہے آپ کی، میں آج کی پڑھوں کچھ، جناب امیر کائنات درمیان میں کھڑے ہیں، شہزادوں نے حالہ باندھا ہوا ہے، کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ درمیان میں ولایت کا چاند ہے اور بیٹے اس ولایت کا چاند کا طواف کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے نا محمد پر۔
حضور جناب عباس کی شجاعت کا ایک جملہ ہے، پورا حملہ نہیں پڑھوں گا۔ الحسین منی کی میں تفصیل کر چکا، چونکہ دونوں شہزادوں کا جشن ہے۔ میری تو متوجہ رہے گا، میرا بیٹا بھی سن توجہ۔ میرے بادشاہ نے فرمایا کون ہے میرا بیٹا؟ بھائی بھی چونکہ جلسوں میں خطاب کرتے ہیں، انہیں بتایا جب بہت زیادہ بندہ پڑھاؤ، مائک نہ اچھا ہو تو پھر کیسے پڑھنا پڑتا ہے۔ کون میرا بیٹا آج میدان میں جائے گا؟ یہاں میں کچھ غلط فہمی دور کر دوں، چونکہ میں مولا کا ادنا سا خطیب ہوں، جو بات سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے میں وہ نہیں پڑھتا۔ ہمارے جوش میں خطیب اور ذاکر کہہ دیتے ہیں، جناب حسن آگے بڑھے، بابا میں جاؤں نہ میڈھا پوتر، میں اپنے پتر دی گل کی تھی۔ توہین ہے یہ بہت بڑی، کہیں نہیں ملتا یہ جملہ جناب علی نے کہا ہو کہ حسن تو میرا بیٹا نہیں۔ بطول کے شہزادے ہوں اور علی کہتے تم میرے بیٹے نہیں؟ توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ، چونکہ تم نے پرانی بات سنی اسی پہ لگے ہوئے اسی لیے خاموش ہو گئے۔ جناب حسن آگے بڑھے، بابا اجازت دیجئے، میرے شہزادے تیری شجاعت میں مکمل یقین ہے، لیکن مسئلہ کوئی اور ہے۔ جناب حسین بڑھے، بابا اجازت دیجئے، بیٹے رک جاؤ۔ جناب عبداللہ بڑھے، محمد حنفیہ بڑھے، اون بڑھے، یہ علی کے بیٹوں کے نام ہے، عبداللہ بڑھے، جعفر بڑھے، کسی کو اجازت نہیں دی۔ وہ دور کھڑا ہوا 11 برس کا عباس، کیا کہنے آپ، کیا کہنے آپ، وہ دور کھڑے ہوئے 11 برس کے عباس۔ علی بلا کے کہتے ہیں عباس جی میرے پاک بابا ادھر آؤ۔ عباس آ گیا ہے، اپنے دونوں ہاتھ علی کے پاؤں پہ رکھ کے کہا بابا حکم کیجئے، میرا بیٹا لڑنا ہے، تو نے جانا ہے میدان میں۔ اب یہ جملے میرے نہیں، قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کے ہیں، داد ان کو دینی ہے۔ کہا بابا کب تک لڑوں؟ کہا باس تیری مرضی ہے، جب تک چاہے لڑ۔ یہ کہہ کے چلے کہ جبریل آئے، رسول اللہ کے پاکیزہ بھائی کا ہاتھ چوم کر جبریل کہتے ہیں یا علی تو نے جو عباس کو فری ہینڈ دے دیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں دوسری کائنات بنا رہا۔ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا کیا کہنے، نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا، سارے کہو زمین بولی فلک بولا۔ اتنی بلند صلوات پڑھی یار محمد پر۔ ایک ولایت پہ جملہ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں، قبلہ دلشان نقوی صاحب مولا آپ کو سلام رکھے۔ آقا جی میں نے ایک جگہ یہ کہا کہ جی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیں۔ جیسے میں نیچے اترا کے ایک مولانا صاحب کھڑے تھے، کہتے کرامت عباس رک جاؤ نا، میں کہ جی بسم اللہ، احترام کرتا ہوں علماء، مجلس تو آپ نے بڑی اچھی پڑھی۔ میں کہ جی ٹھیک ہے، مگر یہ جو آپ نے کہا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائے، میں کہ جی یہ روایت کہاں سے لی؟ کسی حدیث کی کتاب میں دکھاؤ لکھا ہو؟ میں کہ نہیں لکھا۔ تو پھر کہاں سے پڑھ دیا؟ میں نے کہا قبلہ لکھا ہوتا نا تو آپ جیسے کہہ دیتے ضعیف ہے۔ اگر مولا علی کی ولایت پر ہاتھ کھڑے کرنے ضروری نہ ہوتے تو نبی غدیر میں ویسے بھی کہہ سکتا تھا۔ میرے نبی نے ہاتھ بلند کر کے دنیا کو بتا دیا علی علیہ السلام کی ولایت پر ہاتھ بلند کرنا مولوی کی عادت نہیں، نبی کی سنت۔ صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ بیٹا۔ علی یا علی، بس ختم کر رہا ہوں، مولا آپ کو سامنے رکھیں۔ جناب عباس کو بلایا جناب علی علیہ السلام نے، دیکھنا میری طرف، 11 برس کے ہیں عباس، کتنے؟ 11 برس کے۔ اپنا خود عباس کو دیا، عباس کا خود خود لیا، اپنی ذرا عباس کو دی، عباس کی ذرا خود لی، اپنی تلوار عباس کو دی، عباس کی تلوار خود لی، اپنے پیراہن عباس کو دیا، عباس کے پیراہن خود لیا، اپنا کمر بند عباس کو دیا، عباس کا کمر بند خود لیا، اپنی نالین پاک عباس کو دی، جناب عباس کی نالین خود پہنی۔ میرے علی مسکرا کے کہتے ہیں جبریل ذرا آپ تشریف لے جائے، حسنین تم بتاؤ ہم میں سے عباس کون ہے؟ علی کا۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے آپ کے، حق ادا کر دیا آپ نے۔ صلوات پڑھی آل محمد پہ بلند تھا۔
تو جو ہے اب 2 منٹ میں جشن انشاءاللہ آپ کو نظر آنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولا سلامت، سیدہ سلامت، تو جو ہے اب یا بسم اللہ مولا آپ کو سلام رکھے، جناب سیدہ آپ کو سلام رکھے۔ میرے بادشاہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جملے یہ ہیں اردو ادب کے، اس سے پہلے سنے ہوں تو داد اور دعا میرا حق نہیں۔ ایسے نقی صاحب جناب عباس علمدار کو دلدل پہ سوار کرایا، علم پاک دیا، جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں عباس جی میرے پاک بابا تلوار لے جاؤ۔ بابا لڑنا ہے نا؟ ہاں بیٹا لڑنا ہے۔ بابا دشمن مارنے ہیں نا؟ بیٹا مارنے ہیں۔ تو بیٹا جب بابا مارنے ہیں تو تلوار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں، نہ میں نے اچھل کے ادھر جانا نہ اچھل کے ادھر، نہ ممبر پاک پہ ہاتھ مار رہے ہیں۔ فن کو داد دینے والے خاموش رہیں، لفظوں پہ بولنے والے ضرور بولے گا۔ بیٹا جب تلوار نہیں لے کے جا رہے تو لڑے کو کیسے؟ کہا بابا میری رگوں میں خون ہے حیدر کرار کا۔ اگر آپ بولتے تو میں آگے بولتا، میری رگوں میں خون ہے حیدر کرار کا، وارث ہوا میں جعفر و حمزہ کے وار کا۔ ارے بھگوڑوں پہ کیا چلوں میں حیدر کی ذوالفقار، ٹاپوں سے رون دوں گا لشکر کفار کا۔ آئے ہائے ہائے کوئی ہے بولنے والا؟ کیا کہنے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پاک بی بی آپ بھگوڑوں پہ کیا چلوں میں حیدر کی ذوالفقار، ٹاپوں سے رون دوں گا میں لشکر کفار کا۔ دیکھنا میری طرف، بڑا خوبصورت منظر ہے۔ غازی گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو پہلا جلان دیا، جلان کہتے ہیں چکر کو۔ آغا جی جیسے ہی علی نے گھوڑے کو پہلا، عباس نے گھوڑے کو پہلا جلان دیا، پوری سرزمین عراق کو چکر آنے لگا۔ جبریل کی حرکت رکی، میکائیل کی برکت رکی، ہواؤں کا رخ رکا، سمندروں کا مزاج رکا۔ دجلہ کے کنارے سے مچھلیاں زیارت عباس کے لیے باہر آئی۔ دن میں سورج غروب ہو گیا، جبریل کی آواز آئی سورج تجھے کیا ہوا؟ کہا چپ کر جا، جہاں ہاشمیوں کا چاند نکلا ہے پھر سورج نہیں نکلتا۔ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا نعرہ حیدری، جہاں ہاشمیوں کا چاند نکلا ہے پھر سورج نہیں نکلتا۔ کیا خوبصورت مزاج غازی عباس سے علمدار علیہ السلام۔ بسم اللہ ختم۔ غازی عباس علمدار حضور گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے نے چلنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ بیٹھ جاؤ میرے بچوں۔ جس نے اب تک اپنے لب مقدس کو ذرا سی بھی جنبش نہیں دی اور اپنے آپ کو سنجیدہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی، اگر اس کی چپ کا تالا ابو جہل کی حویلی میں نہ گرے، میں علی کا نوکر ہی نہیں۔ آغا جی جو پتھر غازی کے گھوڑے کے قدموں سے مس ہوتا گیا، کوئی یاقوت بنا، کوئی مرجان بنا، کوئی سلوات بن یار محمد بن۔ ادھر لشکر سامنے، بس ساری محنت نہیں کہوں گا، آل محمد کا کرم ہے یہ، مگر بہت خوبصورت جملہ ہے۔ اب دیکھنا میری طرف، یہ دیکھ کے سمجھ آئے گا۔ غازی گھوڑے پہ سوار ہوئے، چہرے پہ نقاب تھا اور رکابوں میں عباس علمدار کھڑے ہوئے، اور جیسے ہی دور سے گھوڑا دوڑا نا، آغا جی کائنات کی قیمت کا جملہ ہے، سامنے کوئی بندہ کھڑا تھا، نام نہیں یاد بڑھاپے کی وجہ سے، معاف کیجئے گا نام یاد نہیں، اس نے آتے دیکھ کے کہا علی نے تو کہا تھا میں نہیں آؤں گا۔ یہ معاویہ کالونی ہے نا، یہ معاویہ کالونی ہے، ذرا محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ علی علیہ السلام نے تو کہا تھا میں نہیں آؤں گا، مگر کیا کروں، لگتا بھی علی ہے مگر علی نہیں ہے، لگتا علی ہے مگر علی نہیں ہے۔ ساتھ والا کہتے ہیں باولا ہو گیا، کبھی کہتے ہیں لگتا علی ہے
پھر کہہ دیتا ہے علی نہیں ہے، کہتے چال میں، شکل میں، کمال میں، حملے میں، آنے میں، پلٹنے میں، چپٹنے میں، لہجے میں، کڑک میں، حملے میں تو بالکل علی لگتا ہے، لیکن چونکہ علی نے کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، تو چونکہ علی نے کہا تھا علی نہیں آئے گا، تو جو ہے نا یہ ہے علی علیہ السلام۔ تو اب ایک ہوتا ہے میمنہ، ایک ہوتا ہے میسرہ، ایک ہوتا ہے قلب لشکر۔ 5 منٹ کو اس پہ پڑھ کے دکھا دے جو میں نے گھنٹہ پڑھ لی، یہ آل محمد کا کرم ہے اتنی مجالس پڑھنے کے بعد۔ ایک ہوتا ہے میمنہ، ایک ہوتا ہے میسرہ، ایک ہوتا ہے قلب لشکر۔ اچھا انہوں نے جو گھوڑے کھڑے کیے تھے نا، مورخوں نے لکھا ہے وہ احسن بھائی ایسے نہیں تھے، یوں، یعنی درمیان جو قلب ہے اس پہ گھوڑے ایسے کھڑے تھے، دیوار بنی ہوئی تھی گھوڑوں کی کہ کہاں کہاں سے کوئی کیسے حملہ کرے، آنے والا ایک تھا، گھوڑے سینکڑوں تھے اور یوں سوار جڑے ہوئے تھے، گھوڑے کا چہرہ گھوڑے کے ساتھ جڑا ہوا تھا تاکہ اس دیوار کو گراتے ہوئے اتنے میں میمنہ اور میسرہ حملہ کر دے۔ یہ ہوتی ہے جنگی پالیسی۔ اب میرے شہنشاہ آئے، دیکھنا میری طرف علی کا واسطہ، منت میں کبھی بھیک میں داد لیتا نہیں ہوں۔ حضور والا نقیب ممبر صاحب جناب عباس سے علمدار تشریف لائے اور سامنے یہ سپاہی کھڑے ہیں، میرے مولا نے کچھ نہیں کہا، بالکل کچھ نہیں کہا۔ غازی نے ایک نقاب اٹھایا، دوسرا اٹھایا، جب تیسرا نقاب پلٹا نا، جدھر 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 علی کی آنکھ اٹھتی گئی، امیہ کے سر جھکتے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کون سمجھائے جملہ کو، مولا آپ کے سمجھ کے جدھر جدھر حیدر کرار کے بیٹے علمدار کی آنکھ اٹھتی گئی، لشکر کے سر جھکتے گئے۔ آخری جملہ ہے اور جملہ بہت طاقتور ہے۔ میرے مالک نے نا اپنی سواری کے پشت پر ہلکی سی ایڑ لگائی، گھوڑا سمجھ گیا ظاہر ہے سواری کس کی تھی کہ میرا مالک کیا چاہ رہا ہے۔ آگا جی گھوڑا پیچھے ہوا، جسے اب اپنی زبان میں بیک فٹ کہتے ہیں، گھوڑا پیچھے گیا۔ غازی ایک چکے سپاہی بالکل مبہوت ہو چکا تھا، اس کی عقل ختم ہو چکی تھی، ہیبت الہی کے بیٹے کی ہیبت دیکھ کر اس کی عقل ختم ہو چکی تھی۔ غازی نے اس سے نیزہ لیا، گھوڑے کو پیچھا کیا، گھوڑے کو دوڑایا اور ایک مرتبہ علی کے شیر نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے گھوڑے کی پشت پہ نیزہ مارا۔ صرف سواری نہیں، سوار سمیت سواری ہوا میں اچھلی۔ یہ منظر دیکھ کر باقی سارے کہتے بھاگو علی آ گیا، تو جو ہے نا نعرہ حیدری، مولا آپ کو سامنے رکھے، کہا بھاگو علی آ گیا۔ فوجیں آگے بھاگ رہی تھی، عباس پیچھے ان پر حملے سے حملے کر رہا تھا، کبھی حمزہ داد دیتا تھا، کبھی جعفر داد دیتے تھے، کبھی علی داد دیتے تھے۔ ایک بھٹے نے دیکھا کہ میں حملے سے نہیں بچتا، اس نے برقع پہن کر ٹیلے کے ساتھ بنا لی۔ غازی گھوڑے سے نیچے اترا، آ کر کہا تو کون ہے؟ کہتے مجھے نہ مارنا، میں عورت ہوں، میں عورت ہوں، میں عورت ہوں۔ عباس نے سر سے پکڑ کر جملہ کہا، آج پہلی مرتبہ تو نے سچ بولا ہے، عباس کے مقابلے میں آنے والا مرد ہوتا ہی کہا۔ آئے ہائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ وما علینا البلاغ المبین، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم والتواب الرحیم۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔